موجودہ دور میں بیت الخلاء کا گھروں کے اندر بلکہ کمروں کے اندر اٹیچ بات کی شکل میں ہونا شرعی اعتبار سے صحیح ہے کیا؟ نبی کے اور صحابہ کے زمانے میں بیت الخلاء گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے؟ بھائی اس زمانے میں بیت الخلاء اس اسٹائل کے ہوتے ہی نہیں تھے. گاؤں دیہاتوں کے بیت الخلاء گھر کے اندر ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ جتنی رپورٹیں ہیں وہ سب ادھر ہی پیش ہوتی ہیں, تو وہ تو ناممکن ہے, اس میں تو بدبو آئے گی. اب جو جس اسٹائل کے واش روم بن رہے ہیں اس میں بدبو نہیں ہوتی, اس میں گندگی نہیں ہوتی. وہ اگر اٹیچ باتھ روم کی شکل میں بھی ہوں تو کوئی اس میں حرج نہیں. اور بہت اچھی بات ہوگی کہ ایگزاسٹ فین بھی لگاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس دور میں اس طرح نہیں, آبادی نہیں تھی نا اس طرح کی, اور اس طرح بند گھر نہیں ہوا کرتے تھے. بیت الخلاء کا شیاطین کی پناہ کا ہونا بھی ثابت ہے. تو بیت الخلاء کا دروازہ جب بند ہو تو شیطان بھی اصل میں بیت الخلاء میں شیاطین اس لیے ہوتے ہیں کہ شیاطین بدبو کی جگہ پر آتے ہیں. بدبو اگر نہیں ہوگی بیت الخلاء میں تو شیطان بھی نہیں آئے گا اگر صفائی ہوگی اس میں. ساری چیزیں ہمارے ہاں غیر مسلموں سے آئی ہیں, مگر وہ اب ایسی آ گئیں اور ہم نے اس کو ایسا اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اب اس کو چینج کرنا تقریباً ناممکن. تو یہ جو اٹیچ باتھ روم ہے جس میں واش روم بھی ساتھ ہی ہے اور جو ہے وہ ٹوائلٹ بھی ادھر ہی ہے, تو ہے تو یہ کراہت اس میں, یعنی ایک طبع سلیم جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے. مگر جب ہو گیا ہے, سب گھر اسی طرح بن گئے ہیں, تو اب ہم یہ فتویٰ تو نہیں دے سکتے کہ لوگ اس کو توڑیں اور اس کو ایک نئے سرے سے بنائیں. جو ہو گیا سو ہو گیا. اور ویسے بھی پہلے جو واش روم جس طرح کے ہوا کرتے تھے اس میں گندگی بہت ہوتی تھی. اب جس طرح کے ٹوائلٹ آ رہے ہیں اور واش روم آ رہے ہیں اس میں گندگی اتنی زیادہ نہیں ہے. تو بہتر تو اب بھی یہی ہے کہ جیسے کہ میں نے علماء کو دیکھا ہے, اب بھی بڑے علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں, ٹوائلٹ بالکل الگ ہو اور نہانے کی جگہ بالکل الگ ہو. آج بھی لوگ جو علماء ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن لوگ کریں تو اچھی بات ہے, اور لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو بہرحال گناہ نہیں ہے. وسوسے والے جو روایت ہے نا وہ ہے کہ یعنی جو نہانے کی جگہ ہے وہیں پر آپ اسی کو آپ ٹوائلٹ کے طور پہ استعمال کریں. تو اب ایسا نہیں ہو رہا, ٹوائلٹ کی جگہ بہرحال الگ بنی ہوتی ہے. ہاں کمرہ ایک ہی ہوتا ہے, روم ایک ہی ہوتا ہے. تو اس کو وہ والی جو روایت ہے نا کہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. بہت اچھا ہے اگر اس کو ہمارے معاشرے میں رواج دیا جائے, لوگ اس کا اہتمام کریں کہ ٹوائلٹ واش روم سے بالکل الگ ہو. تو شریعت کے مزاج سے بہرحال یہ چیز میل کھاتی ہے. اس کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا, یعنی اس کے اس عمل کو اچھی نظر سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ, کہ پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ پیشاب سے ہوتا ہے. اس میں یہ پیشاب بھی داخل ہے. خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاب کا خیال نہیں کرتی, بچوں نے گدوں میں پیشاب کر دیا, کارپٹ پہ پیشاب کر دیا, خواتین اس کو صاف نہیں کرتی. جو نہیں کرتی ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب کیا ہوتا ہے, اسی پہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ وعید ان لوگوں کے لیے بھی ہے, سمجھ رہے ہو؟ خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا, کچھ آپ بھی کر لیں. پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے, لیکن بیچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ. تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیڈ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں. نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا 2-3 دفعہ یہ عمل کریں تو وہ گدا پاک ہو جائے گا. اب اس سے خواتین کہتی ہیں تو گیلا ہو جائے گا, تو وہ تو ہو گیا نا پیشاب سے گیلا. کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدا اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو. جہاں پیشاب لگا ہوا ہے نیچے ایک ٹب رکھا, گدے کے بیڈ کے نیچے ٹب رکھا, اوپر جگ ڈالا پانی سے, جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو, 2-3 دفعہ اس کو ایسے کیا تو وہ جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا. کارپٹ پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے, کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں, کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے, اوپر اس کے پانی ڈالیں, تو وہ پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ پلاسٹک پہ اگر پیشاب ہو گیا ہے, پلاسٹک ہے اس پہ اگر پیشاب کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدا وہ نہیں رکھ سکتے ٹب. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھا لیں, اسے اس پیشاب پہ خشک کریں, پھر اس پوچھے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں, پھر دوبارہ اس پیشاب پہ 3 دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اور اگر سیمنٹ کا فرش ہے اس پہ پیشاب ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے, جب وہ سوکھ جائے گا تو خود بخود بول لو بھائی پاک ہو جائے گا. کیونکہ سیمنٹ میں چونا ہوتا ہے, وہ جراثیم کو خود بخود ختم کر دیتا ہے. پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں. نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوگا, کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر فرش پہ پیشاب کر دیا ہے تو اس کو بھی, کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ, تو دھو لیں اس کو اسی وقت. تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے, بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں, اور عذاب قبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے. سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے.
اچھی طرح سے استنجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں 1 2. تو حضرت ایسے میں کوئی کوما تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے. حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں، جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس سے بھی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو بھائی دیکھو، جب پیشاب کر لیں نا، پیشاب سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا. جب اطمینان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. دوبارہ اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں. وہم ہو، شک ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹیں مار لیں شلوار پہ، تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے، شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا، تو آپ خود بولو بھائی یہ تو میں نے خود ترک کیا ہے. تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے. تو ایک دفعہ جب اطمینان ہو گیا تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے، قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ. بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ قطرہ نکلا ہے، کہہ رہے ہیں سوچ کے بتاؤں گا.